السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 410واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، جب سے اتر پردیش میں بی جے پی کی حکومت آئی ہے تو چونکہ مسلم دشمنی کے اندر لوگوں نے بی جے پی کو ووٹ دیا اور یہ گورنمنٹ اقتدار کے اندر آئی، جس طرح سے کیرانہ کے اور مظفر نگر کے مدعوں کو اٹھایا گیا، تو مقصد یہی تھا کہ ان لوگوں کا اصل جو مقصد اور اصل جو مدعا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اتر پردیش کی غریبی دور ہو، یا اتر پردیش کے گاؤں گاؤں گھر گھر میں بجلی پہنچے، یا اتر پردیش کے اندر کوئی بھی آدمی بے روزگار نہ رہے۔ مقصد یہی تھا کہ بھائی مسلم دشمنی میں جب حکومت آئی ہے تو مسلموں کو ٹارگٹ بنایا جائے، مسلموں کے اوپر شکنجہ کسا جائے۔ اس لیے یہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے تو صرف ان بزنسز کو، ان کاروباروں کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہو۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ یہ گورنمنٹ آئی اس دن سے ہی سب سے پہلا کام تو یہ ہوا کہ جو مذبحہ خانے ہیں، جو کمیلے ہیں، ان کمیلوں کے اوپر انہوں نے پابندی شروع کر دی۔ اس سے حالانکہ ہزاروں لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں، اس سے گورنمنٹ کو لینا دینا نہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ بے روزگار ہونے والے کون ہیں، بے روزگار ہونے والے سب مسلمان ہیں، تو پھر ہونے دو نا، اپنے باپ کا نقصان کیا ہے اس میں۔ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ تو 100% ہندو ووٹ بینک ہے، ہندوؤں نے اپنے کو ووٹ دیا ہی اس لیے ہے تاکہ ہم مسلمانوں کو کیپچر کر سکے۔ تو مسلمانوں کے ہی بزنس پہ کیپچر، اس سے اور اپنے ووٹ بینک کو خوش کرو اور ان کو سیلیبریشن منانے دو۔ تو اس کے لیے خاص طور پہ کمیلوں کے اوپر شکنجہ کسا جا رہا ہے۔ گوشت کی جو دکانیں ہیں ان کے اوپر دھر پکڑ کی جا رہی ہے، جگہ جگہ پہ چیک کیا جا رہا ہے، جانچ کی جا رہی ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ دوسرے جو کاروبار جس سے مسلمان ریلیٹڈ ہیں ان کے اوپر اسی طریقے سے پابندیاں لگائی جانے یا ان کے اوپر کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ اب ایسے حالات میں مسلمانوں نے کیا کرنا چاہیے، وہی میں بتانے کے لیے آج کے سبق میں تھوڑا سا اس کے ڈیٹیلز بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو کیسا ہے، ہم مسلمانوں نے اب بہت زیادہ چوکنا رہنے کا اور پھونک پھونک کے قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام اللیگل نہ کریں، چاہے ہمارا مذبحہ خانہ ہو، کمیلا ہو، چاہے ہماری گوشت کی دکان ہو۔ ایسا نہیں ہے ہندوستان میں آپ گوشت نہیں بیچ سکتے، یہاں کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے، یہاں کے قانون کے حساب سے آپ کو گوشت کی دکان بھی کھولنے کا حق ہے۔ پھر چاہے وہ گوشت آپ کا بیف ہو، چاہے وہ گوشت مٹن ہو، چاہے وہ گوشت چکن ہو، کوئی بھی گوشت ہو، اس کی ایک پروسیسنگ ہے۔ تو تمام مسلمانوں سے میں یہی ریکویسٹ کروں گا، یہی درخواست کروں گا، چاہے گوشت کا کاروبار کرو یا کوئی بھی کاروبار کرو، سب سے پہلے جو دکان یا جو مکان یا جس جگہ پہ آپ وہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں، گورنمنٹ کا جو شاپ ایکٹ کا لائسنس ہوتا ہے آپ وہ نکال کے لے کر آئے، اور اس کے بعد میں الگ الگ کیٹیگریز کے الگ الگ پرمیشنز ہوتے ہیں وہ لے کر آئے۔ اس کے بعد میں ہر کلیکٹر آفس کے اندر ایک فوڈ اینڈ ڈرگس ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، وہاں جا کر آپ اپنی دکان کا رجسٹریشن کرائے، اور پھر وہاں سے آپ کو ایک اور پرمیشن لیٹر ملتا ہے جس میں ان کے پاس میں آپ کا ریکارڈ ہوتا ہے کہ یہ لائن کا کاروبار آپ کرنے والے ہیں۔ اور جب آپ اس کاروبار کو شروع کریں تو اپنی دکان کو اتنا صاف، اتنا ستھرا، اتنا شفاف رکھے کہ گوشت کی دکان میں اور سونے چاندی کی دکان میں کوئی فرق نہیں محسوس ہونا چاہیے۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، میں نے دیکھا ہوں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، میں انڈیا کی ہی بات کر رہا ہوں، جو بڑے بڑے مال ہوتے ہیں وہاں پر بھی گوشت کی دکانیں ہوتی ہے، بکرے کا گوشت ملتا ہے۔ خود میرا ایک مسلی جو کچھ مالز کے اندر بکروں کا گوشت سپلائی کرتا ہے، پورے بکروں کو چھیل کر حلال طریقے سے ذبح کر کے اس کو اچھی طرح سے صاف شفاف، اس کے جسم پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا ہے،
اور وہ ویسے گوشت کو لے جا کر وہاں پہ دیتا ہے، پھر وہ لوگ اپنے کسٹمرز کو وہ بیچتے ہیں۔ تو وہ لوگ بھی گوشت بیچتے ہیں، لیکن ان کے اور ہماری جو گوشت کی دکانیں ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے گوشت کے دکان پہ یا مال میں جو گوشت کا کاؤنٹر ہوتا ہے اس کو اتنا کلین رکھتے ہیں، اتنا صاف رکھتے ہیں، اور جو گوشت کاٹنے والا یا بیچنے والا ہوتا ہے وہ پورے صفائی کے ساتھ میں اس کے ہاتھ میں ہینڈ گلوز وغیرہ پہنے ہوئے ہوتے ہیں، گوشت کے بہترین طریقے سے پیسز بناتا ہے۔ وہ آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کو کس جگہ کا اور کہاں کا گوشت چاہیے، اس حساب سے اتنا پیس نکال کر برابر سے آپ کو دیتا ہے۔ اب ہماری جو عموماً دکانیں ہوتی ہے جن کے اوپر کارروائیاں ہو رہی ہے، یہ دکانوں کے اوپر کتوں کا سامنے ایک پورا کا پورا ریوڑ کھڑا ہوا ہے، ہر تھیلی لے جانے اور لانے والے کے اوپر وہ بھونک رہے ہیں۔ گوشت کی دکان میں داخل ہو گئے تو وہ گوشت کا جو تختہ ہوتا ہے یا جو کندہ ہوتا ہے جس کے اوپر گوشت کوٹا جاتا ہے، وہ بابا آدم کے زمانے سے ویسا ہی ہے۔ اس پہ چھتڑے پہ چھتڑے، چھتڑے پہ چھتڑے، چھتڑے پہ چھتڑے لگ لگ کر اس کا کلر چینج ہو چکا ہے، کئی جگہ سے وہ اکھڑ گیا ہے، گندگی ہو چکی ہے۔ بعض جگہ تو میں نے الیاں جو ہوتی ہے، آلیاں جسے کہتے ہیں، وہ رینگتے ہوئے وہاں پر دیکھا ہوں۔ گندگی ہے، اور ہماری گوشت کی دکانیں کہاں پر ہوتی ہے؟ یا تو کسی گٹر کے اوپر نیچے سے پورا گندا پانی بہہ رہا ہے، اوپر گوشت کی دکان چل رہی ہے، یا کسی نے مہذب طریقے سے دکان بھی لے لیا ہے تو وہ دکان میں اتنی گندگی ہوتی ہے، صفائی کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے۔ گوشت بیچنے والے کے بدن پر جو کپڑے ہوتے ہیں، جو ٹی شرٹ وغیرہ خاص طور پہ گوشت بیچتے ٹائم پہ وہ لوگ پہنتے ہیں، وہ جب سے خریدی ہوئی ہے وہ تب سے آج تک دھوئی نہیں گئی، اس کے اوپر الگ الگ طرح کے ڈیزائن، اور وہی ہاتھ جو ہے وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر جا رہا ہے۔ تو صفائی کا کوئی خیال نہیں، پاکی کا کوئی خیال نہیں۔ گندگی کی وجہ سے بعض جگہوں پہ لوگوں کو فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے، بعض جگہوں پر لوگ گوشت کو برف کے اندر رکھتے ہیں، دوسرے دن وہی گوشت بیچتے ہیں۔ میں نے میری آنکھوں سے دیکھا گوشت کا کلر ہرا اور نیلا ہوتے ہوئے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو دیکھو کیسا ہے، گورنمنٹ ہمارے اگینسٹ میں کوئی ایکشن لے اس سے پہلے ہم اپنی دکانوں کو ایسا بنائیں کہ جو گورنمنٹ آفیسرز اور جو ادھیکاری ہمارے دکان کے اندر آئے انویسٹیگیشن کے لیے یا وہاں پر چیکنگ کے لیے، تو ہماری صفائی ستھرائی کو دیکھ کر، ہمارا پیپر ورک دیکھ کر کہ ہم نے پورا ہر سال کا ٹیکس بھر دیا ہوا ہے، ہمارے پاس میں لائسنس جو ہے وہ رینیو کیا ہوا ہے، ہمارے پاس آفیشیل لائن سے کسی بھی ٹائپ کی کوئی کمی نہیں ہے، ہماری دکان گورنمنٹ رجسٹرڈ ہے اور دکان کا خود کا ایک بینک میں اکاؤنٹ بھی ہے، یہ تمام چیزیں ہماری ہے، اور ہماری صفائی ستھرائی کو دیکھ کر وہ بینک آفیسرز نے خود آپ کو آرڈر دینا کہ بھائی ہم جتنے لوگ آئے ہیں ہمارے لیے بھی آدھا کلو قیمہ پیک کر دو بول کے۔ اس طریقے سے آپ اپنی دکان کو مینیج کرے، بجائے گندگی کے، بجائے گٹر پہ نالے پہ دکان لگانے کے، بجائے کتوں کے جھنڈوں کے بیچ میں بیٹھنے کے، بجائے گندگی کے، بجائے گٹکا کھا رہے وہی ٹپک رہا گوشت کے اوپر، بجائے وہی بیڑی پی رہے، عورتیں بھی کھڑی ہوئی ہے، دھواں سب چاروں طرف پھیل رہا، وہیں ناک میں ہاتھ ڈال کے سڑ بول کے پورا مسکا نکال کے پھینک رہے، اور پھر اسی ہاتھ میں چھری لے کے اسی سے گوشت کاٹنا شروع کر دے رہے۔ یہ گندگیوں سے اپنے آپ کو بچائی۔ دوسری چیز، جو کمیلوں کے اوپر گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے، اتر پردیش گورنمنٹ کے بعد ابھی جھارکھنڈ گورنمنٹ بھی لے رہی ہے اور دوسرے علاقوں میں بھی، تو دیکھو یہ میں نے اس پہ ریسرچ کیا، پہلے تو مجھے بھی بہت غصہ آیا کہ بھئی گورنمنٹ کمیلوں پہ کیوں ایکشن لے رہی ہے۔ بعد میں نے تحقیقات کیا تو پتہ یہ چلا کہ گورنمنٹ ان کمیلوں پر، ان مذبحہ خانوں پر ہی ایکشن لے رہی ہے جو اللیگل چل رہے ہیں، یعنی ایک باڑہ ہے جہاں پہ لوگ اپنے مرضی سے جانور ذبح کر رہے ہیں، ان کے پاس کوئی لائسنس نہیں ہے، کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ میں نے تحقیقات کیا کہ بھئی گورنمنٹ کا اپنا جو کمیلا ہوتا ہے یا مذبحہ خانہ ہوتا ہے یا سلائٹر ہاؤس ہوتا ہے، اس کے کیا کنڈیشنز ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایک جانکار صاحب نے بتائی، بولے گورنمنٹ کا جو ہوتا ہے اس کے اندر پوری ترتیب ہوتی ہے کہ جو جانور جا رہا ہے گورنمنٹ کا ڈاکٹر اس کو چیک کرتا ہے کہ یہ جانور صحت مند ہے یا نہیں ہے۔
اگر وہ جانور صحت مند نہیں رہے گا تو وہ اس کو پاس نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر بیمار جانور کاٹ کے انہوں نے بازار میں کھلا دیے، لوگ بیمار ہوں گے، لوگوں کو دوسری کوئی بیماری پیدا ہوگی، تو اس لیے ہر کمیلے میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے جو آنے والے ہر جانور کو چیک کرتا ہے کہ وہ جانور فزیکل کھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ لیکن بولے جو اللیگل کمیلے ہوتے ہیں یا اللیگل مذبح خانہ یا بوچڑ خانہ ہوتا ہے بغیر پرمیشن والا، وہاں پہ تم کو مرا ہوا جانور بھی بیچ کے کاٹ کے اگر بیچ رہے ہیں، تم کو کیا معلوم ہے؟ اس کے لیے گورنمنٹ نے پابندی لگائی۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ صفائی کا، ستھرائی کا، پانی کا، تمام چیزوں کا پورا انتظام ہوتا ہے، اور وہ گاؤں سے تھوڑے دوری کے اوپر ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے بستی میں رہنے والوں کو، محلے میں رہنے والوں کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اب یہ جو اللیگل بوچڑ خانے چلانے والے ہیں یا مذبح خانے یا کمیلے چلانے والے ہیں، انہوں نے شہر کے بیچوں بیچ کمیلے مذبح خانے کھول کے رکھ دیے۔ اب ان کے اطراف میں ہزاروں کی آبادی ہے جو 24 گھنٹے ان کے بدبو سے پریشان ہیں۔ خود تمہارے لوگوں کی طرف سے کئی مرتبہ اپلیکیشن دیے جا رہے ہیں کہ بھئی یہ سٹی کے بیچ میں جو اللیگل بوچڑ خانے اور مذبح خانے چل رہے ہیں ان کو بند کیا جائے، کیونکہ ہم لوگ پریشان ہو گئے ان کی وجہ سے۔ تو گورنمنٹ ایسے کمیلوں کے اوپر ایکشن لے رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ صرف اتر پردیش اور جھارکھنڈ نہیں بلکہ پورے ہندوستان میں ایسی کارروائیاں ہونا چاہیے، اس لیے کہ گورنمنٹ کو کمیلے سے الرجی نہیں ہے، خود گورنمنٹ نے بنائے ہوئے ہیں۔ اور پھر انہوں نے مجھے مثال دے کر بتایا، بولے جیسا پونا شہر میں کمیلا پورے ایریے کا ہی نام ہے، گورنمنٹ نے لیگل طریقے سے بنایا ہوا، جا کے دیکھو آپ، قربانی کے جانور وغیرہ بھی وہاں ذبح ہوتے ہیں، تو کس طریقے سے ڈاکٹر وہاں ملیں گا، سیکیورٹی گارڈ ملیں گے، اور پوری وہاں پہ آپ کو صفائی ستھرائی ملیں گی۔ اسی طریقے سے کینٹونمنٹ ایریے کے اندر انہوں نے کمیلے کے لیے جگہ دی ہوئی ہے، ہر جگہ، تو وہاں ان کا پورا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ گورنمنٹ کو اس کی الرجی نہیں ہے کہ تم ذبح مت کرو، ارے کرو لیکن لیگل طریقے سے، ایسا مت کرو، اس لیے کہ گورنمنٹ کو خالی ان کی فکر نہیں ہے کاٹنے والوں کی، بلکہ پبلک کی بھی ہے کہ تم کھلا رہے کیا پبلک کو، لیگل طریقے سے تم نے کہاں کاٹے اور کہاں سے لے کر آئے۔ مردہ جانور بھی اگر کاٹ کے بیچا جا رہا ہے، بیمار بھی جانور کاٹ کے بیچا جا رہا ہے جس میں پیروں میں کھڑے رہنے کی طاقت نہیں ہے، تو پھر لوگوں کی صحت کے ساتھ میں کھلواڑ ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، میں تمام مسلمانوں سے یہی ریکویسٹ، یہی درخواست کروں گا کہ دیکھو کیسا ہے، مسلمانوں کے لیے حالات صحیح نہیں ہیں، اس لیے ہم اللیگل کوئی بھی کام نہ کرے، چاہے گوشت کا کاروبار ہے یا کوئی بھی کاروبار ہے، پہلے ہمارا لیگل طریقے سے لائسنس وغیرہ لے اور پورا لیگل طریقے سے کام کرے، ورنہ میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوں جو اللیگل دھندے کر کے بامبے وغیرہ کے اندر چھوٹے کاروبار سے انہوں نے شروعات کر کے بعد میں وہ کروڑ پتی بن گئے، پھر وہ 10 کروڑ پتی بن گئے، اور اتنے کروڑ پتی بننے کے بعد ان کی اتنی ہمت بڑھ گئی پھر اللیگل کاروبار کرنے کی کہ وہ چائنا سے پورا جہاز بھر کے مال منگانے لگے، اور پھر مارکیٹ سے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ میں لے کر اس طرح کے کاروبار کرنے لگے۔ تو پھر گورنمنٹ تھوڑے بہت دنوں تک تو ان کو چھوٹ ملی، لیکن جب ان کے اللیگل مال کے اوپر جب ریٹ پڑی تو اس کے بعد انہوں نے اتنے سالوں میں جتنا کمائے تھے وہ سارا کا سارا سود سمیت چلے گیا، اور یہ لوگوں کے مقروض ہو گئے۔ کیوں؟ ارے بابا لیگل طریقے سے جب آپ کے سامنے آپشن ہے، راستہ ہے، چلو نا آپ۔ تو اسی لیے میں تمام مسلمانوں سے یہی ریکویسٹ، یہی درخواست کروں گا کہ بھائی آپ تمام لوگ جو ہے کوئی بھی ہمارا کاروبار ہو لیگل طریقے سے ہم کریں، کیونکہ سب ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دوسرے لوگوں نے کتنا بھی اللیگل کرے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ہمارا تھوڑا سا کیا ہوا بھی نظر میں آنے والا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، اللہ مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائیں، اور ہم تمام لوگوں کو شریعت کے اصولوں کے حساب سے اور ملک کے قانون کے حساب سے چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔